اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ويستعجلونك بالسيئة اور آپ سے جلدی چاہتے ہیں عذاب سزا قبل الحسنہ بھلائی سے عافیت سے پہلے وقد خلت اور تحقیق گزر چکی ہیں من قبلہم المثلات ان سے پہلے سزا کی مثالیں وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک تیرا رب لذو مغفرۃ للناس البتہ وہ بخشش کرنے والا ہے لوگوں کے لیے علی ظلمہم ان کے ظلم کے باوجود وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ اور بے شک تیرا پروردگار البتہ سخت سزا دینے والا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لولا انزل علیہ کیوں نہیں اتاری جاتی اس پر آیۃ من ربی کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے انما انت منذر بے شک آپ ڈرانے والے ہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد اور ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی رہنمائی کرنے والا ہوا گزشتہ آیات میں اللہ جل شانہ کی توحید کی دلیلیں اور اس کے بعد کفار کے قیامت کے اور آخرت کے انکار کے حوالے سے بتلایا کہ یہ اس بات پہ حیران ہوتے ہیں کہ انسان مٹی میں مل جائے گا تو پھر کیسے زندہ کیا جائے گا تو فرمایا کہ یہ اللہ جل شانہ کے لیے مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ انسان جب مٹی میں مل جائیں گے اور بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گی تب ان کو زندہ کر دیں اور جو اس زندگی کا دوبارہ اٹھ جانے کا انکار کرتا ہے تو یہ کفر ہے اور یہ کافر قیامت کے دن سخت سزا میں عذاب نار میں مبتلا کیے جائیں گے اور جب ان کو یہ دھمکی دی جاتی کہ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون یہ عذاب دوزخ میں جائیں گے اور یہ کفر کرنے والے ہیں آخرت میں بھی ان کو عذاب ملے گا دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے تو اس پہ یہ سیخ پا ہو جاتے تھے اور فوری کہتے یستعجلونک بالسیئہ لے آؤ عذاب ہم نہیں مانتے ہم کفر کرتے ہیں تو عذاب لے آؤ کیوں نہیں عذاب آتا اگر تم سچ کہتے ہو تو عذاب آ کیوں نہیں جاتا یہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ ان کی یہ کم عقلی کی بات کا ذکر ہے اور یہ ہمیشہ انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سزا مصیبت عذاب ان کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے اور ان کی چاہت نہیں کرنا چاہیے ورنہ انسان پکڑا جاتا ہے ایسے حالات میں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ استعجال کا معنی ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے کسی چیز کا مطالبہ کرنا
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور جلدی چاہتے ہیں آپ سے، بِالسَّيِّئَةِ، سیئہ سے مراد ہے سزا، عذاب، تو جلدی مانگتے ہیں آپ سے، جلدی چاہتے ہیں آپ سے عذاب، قبل الحسنہ، حسنہ سے پہلے۔ حسنہ کا معنی ہے عافیت، راحت، نعمت، یہ یعنی عذاب کو اور اللہ کی پکڑ کے حوالے سے یہ لوگ جلدی مچاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں نہ ماننے والوں پہ عذاب آئے گا، ہم نہیں مانتے تو عذاب آ جائے۔ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، اللہ تعالیٰ اس پہ فرماتے ہیں کہ انہیں اتنا زیادہ جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کو عذاب اللہ کی پکڑ آنے میں مغالطہ نہیں ہونا چاہیے۔ ذرا اپنے سے پہلی قوموں پہ نظر ڈال لیں، ان کے بھی اسی طرح کے کرتوت تھے تو اللہ کے عذاب ان پہ آئے ہیں، تو ان جیسی حرکات پہ اللہ کی سزائیں ذرا ان پہ نظر ڈال لیں۔ وقد خلت، اور تحقیق گزر چکی ہیں، من قبلہم، ان سے پہلے، المثلات، قوموں پر سزاؤں کی صورتیں۔ مثلات مثالتن یا مثلتن کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ مثالی سزا، یعنی ایک شخص ایک طرح کا جرم کر رہا ہے، دوسرے نے بھی اسی طرح کا جرم کیا اور وہ سزا میں پکڑا گیا، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ذرا اس مثال کو بھی سامنے رکھو۔ یہ پہلے والوں کی مثالیں بھی تمہارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جیسی تم حرکتیں کر رہے ہو، ایسی حرکتیں فلاں فلاں نے کی تو اس پہ یہ سزا آئی، یہ عذاب آیا، اور تم بھی وہی کر رہے ہو، تو پہلی مثالیں تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اس لیے اس کے مرادی معنی سزا کے اور عذاب کے بھی کر دیتے ہیں کہ تحقیق گزر چکی ہیں ان سے پہلے المثلات، سزائیں اور عذاب کی مثالیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اور بے شک تیرا پروردگار البتہ وہ معاف کر دینے والا ہے، بخشش کر دینے والا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، علی ظلمہم، باوجود ان کے ظلم کے، یعنی لوگ گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ رب ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، ان کو مہلت دیتا رہتا ہے اور ان کے اوپر فوری پکڑ نہیں کرتا۔ ایک مفہوم اس کے یہ ہے، اور دوسرے مفہوم اس کے یہ ہے کہ ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم، بے شک تیرا پروردگار البتہ بخشنے والا ہے لوگوں کو، علی ظلمہم، ان کے ظلم کے باوجود۔ امام سدی رحم اللہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی تسلی کی بات ہے کہ باوجود ان کے گناہوں کے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کر دینے والے ہیں، تو اللہ بہت بخشنے والے ہیں، گناہ اور غلطیوں کے باوجود اس کی مغفرت اہل ایمان کو حاصل ہو جائے گی۔ تو آپ کا یہ فرمانا ہے کہ جتنی بھی قرآن پاک میں آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے بخشش کی اور امید رحمت کی، ان امید دلانے والی آیتوں میں سب سے زیادہ با امید یہ آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ نے صراحت سے فرمایا باوجود لوگوں کے ظلم کے میں ان کو معاف کر دوں گا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک تیرا رب اگر گناہوں پہ پکڑنے پہ آ جائے معاف کر دے تو اس کی رحمت ہے، یغفر لمن یشاء، جس کے لیے چاہے معاف کر دے، ویعذب من یشاء، جس کو چاہے عذاب میں پکڑ لے، یہ اس کے اپنے فیصلے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اگر وہ پکڑ لے عذاب دینے پہ آ جائے تو بے شک تیرے رب البتہ سخت سزا عذاب دینے والے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، تو جب انسان نے ماننا نہیں ہوتا تو بہت سارے دلائل کے باوجود وہ انسان مانتا نہیں ہے،
اور کہتا ہے مزید کوئی دلیل دو، مزید کوئی دلیل دو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے لوگ اہل مکہ کہ انہوں نے طے کیا ہوا تھا حضور کے اوپر ایمان نہیں لانا، آپ کو ماننا نہیں ہے۔ اب آپ نے بڑے معجزات ان کو دکھلائے، لیکن اس کے باوجود وہ مانتے نہیں اور کہتے کوئی اور معجزہ لاؤ۔ مثال کے طور پہ کہتے یہ صفا کی پہاڑی ہے، اس کو تم سونے کی بنا دو۔ یہ مکہ، اس کے مضافات میں اگر تم سچے پیغمبر ہو تو تمہارے باغات ہونے چاہیے، یہاں بہت بڑی تمہاری زمین ہو، تم بڑے مالدار ہونے چاہیے، تمہارے پاس دنیا کے سارے خزانے ہونے چاہیے۔ یہ ایسے بے تکے قسم کے ان کے مطالبے ہوتے تھے۔ حالانکہ اگر ماننے کے لیے دلیل چاہیے تھی تو اللہ کے نبی نے بڑی دلیلیں دی، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی دلیل، ان کے ہاتھوں میں کنکریوں کے کلمہ پڑھنے کی دلیل، درختوں کی شاخوں کے کلمہ پڑھنے کی دلیل، پتھروں کا حضور کو سلام کہنا، اور طرح طرح کی بہت سی دلیلیں جو لاجواب کر دینے والی تھیں، لیکن کہتے نہیں یہ صفا پہاڑی کو سونے کی بنا دو اور تمہارے پاس سونا چاندی کے خزانے ہونے چاہیے، مکہ اس کے اطراف ساری زمینوں میں تمہارے باغات ہونے چاہیے۔ تو فرمایا کہ میں رب نہیں ہوں، یہ کام تو رب کے ہیں، وہ جب چاہے جس کے لیے چاہے کر دے، وہ حکم دے تو یہ مٹی کا پہاڑ پتھر یہ سونا بن جائے، یہ اس کی قدرت سے ہے۔ میں تو صرف اللہ کی ذات کی طرف سے ایک ذمہ داری تمہارے لیے پیغام کی پوری کر رہا ہوں۔ تو یہ کافر کہتے ہیں کہ لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہیں اتاری جاتی اس کے اوپر نشانی ہمارے مطالبے کی، ہماری فرمائشی نشانی کو معجزہ من ربی، اس کے رب کی طرف سے۔ تو فرمایا آپ انہیں کہہ دیں انما انت منذر، بے شک میرا کام تو ہے ڈرانے کا، کہ میں تمہیں اللہ کی نافرمانی سے ڈراتا رہوں، اور باقی یہ پہاڑ سونے کے بنانے، یہ کھجوروں انگوروں کے باغات لگا دینے پتھریلی زمین میں پتھروں کے اندر، یہ تو میرے رب کی قدرت ہیں، وہ جب چاہے۔ اور اسی طرح وہ کبھی یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے اترے اور اللہ تعالیٰ کے پیچھے فرشتوں کا لشکر ہو اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یا کبھی کہتے آپ آسمانوں پہ چڑھ جائیں، اس طرح کی باتیں کہتے۔ تو آپ اس کے جواب میں فرمائیں انما انت منذر، کہ بے شک آپ تو منذر ہیں، اللہ کی طرف سے ڈر سنانے والے آئے ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ بشیر و نذیر، کہ آپ تو لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر ہیں، خوشخبریاں سنانے والے جو مان جائیں اور ڈر سنانے والے جو نافرمانی کریں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ہادی بھیجے ہیں جو لوگوں کی رہنمائی کرتے اور لوگوں کو راہ راست پر لاتے ہیں۔ اسی طرح آپ بھی اس قوم کے لیے ایک ہادی ہیں، ان کی رہنمائی کرنے والے، ان کو ہدایت کا راستہ بتانے والے ہیں۔ باقی آپ ان کے خدا نہیں ہیں کہ جو یہ آپ سے خدائی والے کاموں کا مطالبہ کرتے ہیں، آپ تو منذر اور ہادی ہیں، ان کو راہ راست دکھانے والے ہیں، باقی ہدایت دینا وہ تو آپ کے بس میں نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت دیں یہ تو نہیں ہے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی راہ دیتا ہے۔ آپ ان کو زبردستی راہ راست پہ نہیں لا سکتے، لیکن آپ کا کام دعوت ہے، رہنمائی دینا ہے، راستہ بتلانا ہے۔ تو جو آپ کے بتلانے پر راہ راست پر آ جائیں گے اپنی دنیا آخرت سنوار لیں گے، اور اگر نہیں مانیں گے تو دنیا آخرت اپنی برباد کر لیں گے۔ وآخر دعوانا